الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 93 ہے سورہ الانعام کی۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی کلام نازل کر دوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنے تنہا آ گئے ہو جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، اور جن دیوتاؤں کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگو، وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے؟ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پو پھٹتی ہے، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند۔ یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے، فمستقر و مستودع، اور ایک امانت رکھنے کی جگہ۔ مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوئی شخص باقاعدہ اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس کے برعکس امانت رکھنے کی جگہ پر قیام جو ہوتا ہے وہ عارضی قسم کا ہوتا ہے، اس لیے وہاں رہائش کا باقاعدہ انتظام نہیں کیا جاتا، یعنی کہ ایک مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے نا انسان کا جو گھر ہوتا ہے، اور ایک ویسے ہی کوئی آنے جانے کی کوئی جگہ ہوتی ہے یا کوئی ایسا رکنے کی قیام گاہ ہوتی ہے کہ انسان تھوڑی دیر وہاں پر رکتا ہے اور اس کے بعد آگے چل پڑتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی یہ تفسیر منقول ہے کہ مستقر سے مراد دنیا ہے جہاں انسان باقاعدہ اپنی رہائش کا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد قبر ہے جس میں انسان کو مرنے کے بعد عارضی طور سے رکھا جاتا ہے، پھر وہاں سے اسے آخرت میں جنت یا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لفظوں کی تفسیر اس طرح کی ہے، مستقر سے مراد ماں کا پیٹ ہے جس میں بچہ مہینوں ٹھہرا رہتا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد باپ کی صلب ہے جس میں کہ عارضی طور پر نطفہ ہوتا ہے، پھر ماں کے رحم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے برعکس جو ہے یہ دونوں کی اپوزٹ تفسیر کی ہے۔ بہرحال اس کی کوئی بھی تفسیر لے لی جائے، اللہ پاک نے دو ٹھکانے انسان کے بنائے ہیں، اور اللہ پاک نے بتایا کہ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ جو سمجھ سے کام لیتے ہیں انہی کو ان نشانیوں میں سے
اللہ کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کیونکہ اللہ نے تو کھول کھول کر ہر بات بتا دی ہے۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اگائیں، ان کونپلوں سے ہم نے سبزیاں پیدا کیں جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گھابوں سے پھل کے وہ گچھے نکلتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھک جاتے ہیں۔ اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں، یعنی پھل جو ہیں ایک دوسرے سے دیکھنے میں بعض پھل ملتے جلتے ہوتے ہیں اور بعض صورت اور ذائقے اور صورت میں بھی بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور بعض صورت سے ملتے ہوتے ہیں لیکن ذائقے میں الگ الگ ہوتے ہیں، اور ان کی خصوصیات بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری مثالیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے زمین میں پیدا کرتا ہے، ان سے تم فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو پھر دیکھو انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اور جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں کے اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ پھل لگا ہو کچا اور پکنے تک کے جو اس کے مدارج ہوتے ہیں، جو پروسیس ہوتا ہے، وہ غور سے دیکھیں تو اللہ کی شان نظر آتی ہے۔ اللہ چاہے تو نہ پکے پھل، اور اللہ چاہتا ہے تو پھل پکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے لیا۔ آیت نمبر 100۔ حالانکہ اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ وہ جنات جو ہیں وہ خدائی میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے، اللہ کے لیے یعنی لوگوں نے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سب سے اللہ پاک اور بالا و برتر ہے۔ جنات سے مراد یہ جو شیطان ہیں، یہ ان لوگوں کے باطل عقیدے کی طرف اشارہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ تمام مفید مخلوقات تو اللہ نے پیدا کی ہیں، مگر جو درندے، سانپ، بچھو اور دوسرے موذی جانور ہیں، بری جو چیزیں ہیں، وہ شیطان نے پیدا کی ہیں اور وہی ان کا خالق ہے۔ تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے کہ بری چیزوں کی تخلیق کو اللہ سے منسوب کرنے کی بجائے شیطان سے منسوب کر دیا، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ شیطان تو خود اللہ کی مخلوق ہے اور وہ سب سے بری مخلوق ہے۔ اگر بری چیزیں شیطان کی پیدا کی ہوئی ہیں تو خود اس بری مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے علاوہ جو چیزیں ہمیں بری نظر آتی ہیں ان کی تخلیق میں بھی بڑی حکمتیں اللہ کی پوشیدہ ہیں، اس لیے ان کی تخلیق کو ہم برا کام نہیں کہہ سکتے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اور دوسرا یہ جو انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، عرب کے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو یہ انہوں نے، اللہ پاک کہتے ہیں، خود ہی بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے تراش لیے ہیں، حالانکہ اللہ بہت بلند اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں۔ وہ تو بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ بدیع ایسے وہ ذات کو کہتے ہیں جو کہ آغاز سے بنانے والی ہو، کچھ بھی نہ ہو تو اس نے بنایا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزیں پہلے سے موجود ہیں اور ہم نے ان کو اکٹھا کر کے ان سے ایک چیز بنائی ہے نا، کہ کائنات میں کچھ چیزیں موجود ہیں، مثلا لوہا موجود ہے، اور اس کے ٹرین، اگر کسی نے ریل گاڑی سب سے پہلے بنائی ہے تو جو لوہا اس نے اس میں استعمال کیا، جو انجن استعمال کیا، جو اس نے بھاپ کا نظام اس میں چلایا یا بجلی کا نظام چلایا، یہ سب چیزیں اس نے کائنات سے لیں، وہ کائنات میں پہلے سے موجود تھیں، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو استعمال کر کے اس نے ایک نئی چیز بنائی۔ لیکن اللہ جو ہے وہ بدیع السماواتی، آغاز سے بنانے والا، جب کچھ نہ ہو اور پھر وہ جو چیز بناتا ہے اسے بدیع کہتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ نے آغاز سے آسمان اور زمین کو بنایا۔ انا یکون لہ ولد، اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اسی نے تو ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔
ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، لوگو وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کا خالق ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ مطلب آنکھیں ہم نہیں دیکھ سکتی اس کو، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ نگاہوں کو بھی پا لیتا ہے کہ کوئی نگاہ جو ہے وہ کس طرف اٹھی ہے، کس ارادے سے اٹھی ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور اللہ کی ذات بڑی ہی باریک بین لطیف ہے نا، وہ لطیف الخبیر، لطیف ہوتا ہے بہت باریکی سے دیکھنے والا، تو باریک بین ہے اور خبردار باخبر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی لطیف ہے کہ وہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے، کہ اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں جو ہے نگاہ جیسے آتا ہے نا، اس میں جہاں پر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تو وہاں پر آتا ہے کہ بھئی آپ جو جدھر دیکھ رہے ہیں وہ نگاہ دائیں طرف کی ہے بائیں طرف کی ہے، کس ارادے سے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، پس اب جو شخص تمہارے پاس جو آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ مجھ پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ تم میں سے ہر شخص کو میں زبردستی مسلمان کروں اور کفر کے نقصان سے بچاؤں، میرا کام تو سمجھا دینا ہے، ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ جو اندھا بنا رہا نہیں مانا تو وہ اس کا نقصان اسی پر ہے۔ اور اسی طرح ہم آیات مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہیں لوگوں تک پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں گے کہ تم نے کسی سے سیکھا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ کہا کرتے تھے نا کہ آپ نے یہ کلام کبھی کہتے کہ گھڑ لیا اور کبھی کہتے کہ تم کسی سے سیکھ کے آئے ہو، اور اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، اور بھلا کس کے نام لگاتے تھے؟ باہر ان کی آبادی سے باہر ایک لوہار تھا، اس کے نام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور اس بندے سے سیکھ کر آتے ہیں۔ اس کی تردید ہم سورہ نحل میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ کس طرح کتنے ہٹ دھرم ہیں اور کتنے عقل کے اندھے ہیں کہ کس شخص کے ذمے لگا رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے ان کو سکھا رہا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کر دیں گے۔ اے پیغمبر تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اسی کی پیروی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آ رہی ہے تو آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اسی کی پیروی کریں، آپ دائیں بائیں ان کی باتوں کو مت دیکھیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاموں پر مغموم رہتے تھے نا، آپ اتنا غم کرتے تھے، کڑتے تھے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو گھلا ڈالیں گے، اتنا آپ غم کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ غم نہ کریں، ان کی جو ذمہ داری ہے آپ کی، ان کے اعمال کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، آپ اپنا کام پہنچانے کا بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور مسلمانوں کو ہدایت دی گئی 108 نمبر آیت میں، مسلمانوں جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، لا تسبوا الذین، یعنی یہ اللہ کے سوا جن بتوں کو جن خداؤں کو پکارتے ہیں تم ان کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دو، برا بھلا نہ کرو، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت میں حد سے بڑھ جائیں گے اور اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے، اس لیے تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے، پھر ان سب کو اپنے پروردگار ہی کے پاس لوٹنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے نا کہ
یہ کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں اپنے عمل کو خوشنما بنا رکھا ہے، یعنی جو بندہ کر رہا ہوتا ہے نا اپنا کام، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرا ہی عمل سب سے اچھا ہے، میرا مذہب سب سے اچھا ہے، میرا دین سب سے اچھا ہے، تو وہ اپنے کاموں کو بڑا مزین اور اچھا سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ انہیں بتا دے گا کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ اب ان لوگوں نے اللہ کی بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی، یعنی کہ ان کا منہ مانگا معجزہ آ گیا تو یہ یقیناً ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ اور مسلمانوں تمہیں کیا پتہ کہ اگر وہ معجزے آ بھی گئے ہوں تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے۔ ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں، یعنی یہ ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ لایا جائے کوئی معجزہ ان کی فرمائش پر آئے، بادلوں سے اللہ تعالیٰ اتر کر آئے، فرشتے آئیں اور کوئی ٹکڑا آسمان سے گرے ان کے اوپر، یہ ضد کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں اس ضد کی وجہ سے۔